تفسیر دیکھیں گے، آیت نمبر 113 ہے وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہودیوں کے بارے میں جو تذکرہ، بنی اسرائیل کے بارے میں جو تذکرہ رکوع نمبر 5 سے شروع ہوا تھا، 14ویں رکوع پہ آ کے وہ کمپلیشن پہ آ گیا، یعنی وہ تذکرہ ختم ہونے پہ آ گیا۔ اس کے بعد آگے قبلے کی تبدیلی کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی باہمی دشمنی کی وضاحت کی ہے رب العزت نے کہ وہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اہل کتاب خود پرستی اور ضد میں ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ انہیں اپنے سوا کوئی حق پر نظر نہیں آتا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بھی گمراہ اور کافر قرار دیا ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں۔ یہود نے نبیوں اور بزرگوں سے تعلق کو حق پرستی کا معیار بنا لیا، اس لیے وہ خود کو حق پر سمجھتے تھے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں۔ عیسائیوں نے اپنے اندر خاص بات دیکھی۔ جب یہودیوں نے دعویٰ کیا تو عیسائیوں نے کہا اچھا ہمیں بھی اپنی خصوصیات تلاش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری طرف بھیجا۔ انہوں نے سوچا ہم سے بڑھ کر کون ہے دنیا میں، ہم ہی تو حق پرست ہیں، کیونکہ خدا خود ہمارے پاس آ گیا۔ نعوذ باللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا ہی سمجھتے تھے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جسے یہودی پڑھتے ہیں اور انجیل جسے عیسائی پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے باوجود انہوں نے اپنا عقیدہ، اپنی زندگی درست نہیں کی۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جن کو اہل کتاب یعنی کتاب والوں کے مقابلے میں بے علم کہا گیا۔ مشرک ہونے کے باوجود مکہ والے یہ گمان رکھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں دنیا میں کتنی کتنی غلط فہمیاں لوگوں کو لاحق رہتی ہیں۔ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دین کہا کہ اس نے دین چھوڑا ہے، ہم تو دین پر ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ بھی کہا گیا الذین لا یعلمون، اس میں یہود و نصارہ اور تورات اور انجیل سے پہلی امتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اختلافات دنیا میں دور نہیں ہو سکتے، کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے تب بھی اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رب العزت نے سورہ الحج کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ آیت نمبر 114 ہے
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ظلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، دوسرے کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا۔ آپ سب جانتے ہیں مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اور مسجد یہ حق رکھتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ مسجد ایسا مقام ہے جہاں 5 بار اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے، کال دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کسی سٹی میں جائیں، ورلڈ وائڈ اگر آپ گلوبلی اسے دیکھنا چاہیں، کچھ مسلمان ممالک ہیں، کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں لیکن مملکت اسلامی نہیں ہے۔ قدیم زمانے کی جو یادگاریں مختلف علاقوں میں ہیں، جہاں جہاں مسلمان بسے ہیں وہاں وہاں مساجد ہیں، اور جہاں جہاں نان مسلمز ہیں وہاں وہاں قلعے ہیں۔ کیا ڈفرنس ہے؟ کسی علاقے میں زیادہ فورس کا ہونا کیا ثابت کرتا ہے اور مساجد کا ہونا کیا ثابت کرتا ہے؟ قلعہ بھی حفاظت کے لیے، مسجد بھی حفاظت کے لیے، دونوں میں حفاظت تو ہوتی ہے نا۔ قلعہ اس لیے ہوتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے والے آسانی سے مقابلہ کر سکیں اور خود کو محفوظ بھی رکھ سکیں، کیونکہ قلعے کی دیواروں کے اندر بیٹھنے والے اندر سے بیٹھ کے باہر والوں پر گولہ باری کیا کرتے تھے اور خود قلعے کے اندر محصور ہو جاتے تھے، محفوظ ہو جاتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے، زمین میں قلعے بھی ہیں، مساجد بھی۔ مسجد میں جانے والا بھی تو محفوظ ہوتا ہے، مسجد میں جانے والے کی بھی تو دشمنی ہے، مسجد میں جانے والے کے پیچھے بھی ابلیس لگا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایمان کے، توحید کے قلعے میں نہ رہنے دے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اس کے رب سے توڑ دے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کی دشمنی بھی بہت بڑی ہے، مگر ابلیس کی دشمنی بہت زیادہ بڑی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یادگاروں میں اور نان بلیورز کی یادگاروں میں گہرا فرق ہے۔ اسے نان مسلم سیاح بھی محسوس کرتے ہیں۔ اونچے اونچے مینار پیغام دیتے ہیں کہ یہاں بسنے والوں کو دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا تھا کہ آؤ مسجد کے محفوظ قلعے میں پناہ لے لو۔ اور قلعے بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس علاقے میں بسنے والے کیسے اپنے جیسے انسانوں سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے قلعے میں چھپ جاتے تھے اور
اپنے دشمنوں پر کیسے گولہ باری کیا کرتے تھے. کہیں سے انسانوں کے لیے گولہ باری اور کہیں سے انسانوں کے لیے کامیابی کی طرف بلاوا. کتنا ڈفرنس ہے، کتنا فرق ہے. اسلام اور غیر اسلام میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے ادیان میں یہ واقعہ ہے. زمین پر، اس گلوب پر، اس ارتھ پر مسلمان اور غیر مسلمان، مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کیا مزاجی فرق ہوتا ہے، مزاجوں کا فرق ہے. جتنے نان بلیورز ہیں نا، ان کا اعتماد اپنی تدبیر پر ہوتا ہے جو وہ خود کر سکتے ہیں، اور مسلمان کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے. اسی وجہ سے غیر مسلموں نے اپنے تحفظ کے لیے اونچے اونچے قلعے کھڑے کیے جو زبان حال سے یہ پکارتے ہیں، میں بہت بڑا، میں بہت مضبوط، میرے پیچھے چھپنے والے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں مساجد بھی پیغام دیتی ہیں. مساجد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کے بسنے والوں نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، میں بڑا نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. کتنا فرق ہے مسجد اور قلعے میں. مسجد میں 5 دفعہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. مسجد مسلمانوں کا دینی مرکز ہے. اصلاً اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے بڑے ہاؤسز، پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنسی یا اسمبلیز نہیں، مسلمانوں کے لیے بڑا گھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد. اور فطری طور پر اسی کو مسلمانوں کا مرکز ہونا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے، ڈیلیگیشن سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے، مسجد میں فیصلے بھی سنایا کرتے تھے. تو مسجد تو مسلمانوں کے لیے پورا کلچرل کمپلیکس تھی. مسلمانوں کے لیے، ان کی معاشرت کے لیے سب سے بڑا مقام مسجد تھی. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ مسجد کو مسلمان آبادی کے درمیان میں بنایا جائے تاکہ سب لوگ اس سے ایکولی فائدہ حاصل کر سکیں. تو مسجد اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنی سرگرمیوں کے اعتبار سے یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے بندو، عبادت صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تمہاری اطاعت، تمہاری فرما برداری، تمہاری ذات پر سب سے بڑا حق اسی ذات کا ہے، وہی ایک عبادت کے لائق ہے. سب مل کر اسی کے عبادت گزار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد کے بارے میں یہاں پہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم اسے قرار دیا ہے جو مسجد سے روکے. رشیا میں جب ریولیوشن آیا تو یہ انقلاب بڑا خونی تھا. مسلمانوں پر اس قدر زیادہ پریشر تھا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے سکتے تھے، قرآن گھروں میں نہیں رکھ سکتے تھے، قرآن سوسائٹی سے غائب ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئیں کیونکہ مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تھی، مسجدیں استبل بن گئیں، اور مسلمان اپنا نام بھی مسلمانوں جیسا نہیں رکھ سکتے تھے. مسلمانوں کی تاریخ گم کر دی گئی کہ اب ان سے اسلام ہم نے چھین لیا. اور اب دیکھیے
کہ رشیا میں جانے والے کسی صاحب نے لکھا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، سینٹرل اسٹیٹس میں جا کے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جن میں جا کے مجھے بڑی حیرت ہوئی، جو مسلمان ریاستیں ہیں، کہ وہاں کے لوگ قرآن نہیں رکھتے، مسجد نہیں جا سکتے، ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسلم اسٹیٹ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ناٹ الاؤڈ۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے پاس جو قرآن تھا، جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہاں ارد گرد جتنے بچے تھے، جو میں پڑھتا تھا وہ آگے آگے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے پاس قرآن نہیں۔ میں نے انہیں کہا اچھا یہ پڑھو، تو انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جب کتاب نہ ہو، جب کتاب رکھنے کی اجازت نہ ہو، تو سینے قرآن محفوظ کر سکتے ہیں، اور قرآن کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ سچی بات ہے، رب العزت کی اس کتاب کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کتاب کو پانی نہیں دھو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جس چمڑے میں بند کرنے کے اعزاز سے نوازا ہے، وہ چمڑا انسان کا ہے۔ اس جلد کے اندر، اس سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو جائے تو بھلا قرآن کون بھلا سکتا ہے؟ کون بھلا سکتا ہے؟ جب قرآن پاس ہو تو مسجد کے آباد ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی وجہ سے جب سینٹرل ایشین اسٹیٹس آزاد ہوئیں تو وہاں کی مساجد بھی اوپن ہو گئیں، اگرچہ انہیں دین سیکھنے میں ابھی بہت وقت لگے گا، لیکن انہوں نے جس مشقت کے ساتھ اپنا اور اپنی نسلوں کا رشتہ جوڑ کے رکھا، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ اب بات ہے مسجد کی۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے؟ ایک سلسلہ وہ ہے جو جبر کا ہے، کہ جبراً کسی کو مسجد میں جانے سے روک دیا جائے، اور ایک سلسلہ وہ ہے جو باقی تمام مسلم اسٹیٹس میں اختیار کیا گیا، کہ ایسی مصروفیات دے دی جائیں کہ مسجد میں جانے کا ہوش ہی نہ رہے، مسجد میں جانا ہی بھول جائے۔ وہ تعلیمی نظام جس سے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو گزارا گیا، اس نے مسجد کی محبت ختم کر دی۔ ماں باپ جو اسی تعلیمی نظام سے پڑھے، اسی سوسائٹی میں رہے، انہیں بھی مسجد کی اس اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ پھر جنہوں نے مساجد آباد کرنی تھی وہ آباد نہیں کر پائے، تو وہ کردار جو ہمارے دینی مدارس نے ادا کیا، تقریباً 200-250 سال کے قریب اللہ تعالیٰ کے دین کی زندگی کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا، لوگوں کو دین سکھایا، پڑھایا، اور اس طرح سے مساجد کی آباد کاری کے لیے خدمات جاری رہیں۔ اب سوچے، آندھی آئے، بارش آئے، 4 دن سے بجلی نہ آئے، چاہے حالات کتنے دگرگوں ہو جائے، مسجد کے میناروں سے اذان کا سلسلہ جاری رہتا۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھنا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، آخری وقت پہ جا کے شاید نماز پڑھ لیں، اور اکثر لوگوں کی وہ نماز بھی باقی نہیں رہتی۔ لیکن اب سوچئے، بارش میں بھیگتے ہوئے اس شخص کے بارے میں جو آدھی رات کے بعد نکلتا ہے، طوفان ہو، آندھی ہو، ہر صورت میں اپنے وقت پہ جا کے اذان دیتا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ 5 دفعہ کی پکار جس مینار سے جاری ہوتی ہے اور جاری رہتی ہے سوسائٹی کے ہر مقام پر جہاں مسلمان بستے ہیں، اس مینار سے مسلمانوں کی اولادوں کو محبت کیوں نہیں ہوتی؟
مسلمانوں کی اولادوں کے دلوں میں اس مینار سے اپنے رب کے لیے پکارنے کی حرص کیوں بیدار نہیں ہوتی؟ وہ شوق دلوں کے اندر پروان کیوں نہیں چڑھتا؟ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جیسے زمین پر کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ایسے ہی ہر مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی نشانی ہے. رب کا گھر ہو اور کوئی رب کے در پر نہ جائے. کیا ہو گیا مسلمان قوم کو؟ کیا بن گئی اس قوم کے ساتھ؟ اللہ رب العزت نے اسی کی جانب توجہ دلائی ہے اور اسے سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اطاعت کے کاموں سے، نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے روکے، اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑے عذاب کی وعید دی گئی ہے. جب مسجد سے محبت رہتی ہے نا تو اس محبت کی وجہ سے دینی شاعر سے محبت رہتی ہے. جب 5 دفعہ کی پکار دلوں کو نہیں پگھلاتی تو لوگ دینی شاعر سے بھی بے تعلق ہو جاتے ہیں. آپ نے شاید نیوز سنی ہو کے پی کے میں اناؤنس کیا گیا کہ یہاں کی بچیاں حجاب میں اسکول آیا کریں گی اور حجاب کو انہوں نے لازم قرار دے دیا. 2 دن کے بعد پابندی ختم ہو گئی کیونکہ تمام اینکرز، میڈیا پرسنز نے اور باقی خواتین نے آگے بڑھ کے جو رول پلے کیا، میں نہیں سمجھتی کہ اس سے سیاہ کردار کے علاوہ کچھ اور کہا جا سکتا ہے. آج صبح آنے سے پہلے ایک ٹی وی شو لگا ہوا تھا جہاں پہ ایک اینکر نے سوال کیا منسٹر صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے لڑکیوں کے لیے تو ڈریس کوڈ تجویز کر دیا، آپ نے لڑکوں کے بارے میں سوچا کہ ان کے لیے کیا ڈریس کوڈ ہو؟ کیا آپ کو اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ تو مجھے بہت ترس آیا کہ لوگوں کے ذہنوں کو ری پروگرام کرنے کا کام ان کے سپرد ہے جنہیں خود بھی نہیں پتا کہ یہ فیصلے تو آسمانی ہیں، زمین والوں کے فیصلے نہیں ہیں. اب سوچئے، یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. اس ملک میں اسلام کا نام لینا کس قدر مشکل بنا دیا گیا. اس ملک میں اگر کوئی بچی کے سر کو ڈھانپنے کی بات کرے اور صاحب اقتدار بھی ہو کہ وہ قانوناً سر ڈھانپنے کو لازم قرار دے دے تو احتجاج شروع ہو جاتا ہے. اس لیے پیچھے جھانک کے دیکھیں تو ریزن کیا نظر آتی ہے کہ اس ملک میں کسی نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی کال کو اہمیت نہیں دی، اس سے محبت نہیں سکھائی، اس کال پر لبیک نہیں کہا. تو جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی کال پر لبیک نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیسے کہیں گے؟ اسی لیے رب العزت نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے. یعنی اصل ظالم کو پہچانو جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روک دے اور اس کی خرابی کے درپے ہو، یعنی وسعی فی خرابیہا، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مساجد کو ویران کرنے سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے روکنا. ظاہرہ مسجدیں تو عبادت سے آباد ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز جو میں یہاں بتانا چاہتی ہوں، مسجد اور مکتب اسلام کے ابتدائی دور میں، رسول اللہ کے عہد میں، بعد کے ادوار میں، ایک مسجد جو ایک طرف عبادت گاہ تھی تو دوسری طرف تعلیمی ادارہ بھی. علم اور عبادت کے درمیان ایک رشتہ تھا. ہاں، وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس نے علم اور عبادت کے رشتے کو کاٹ ڈالا. علم کو جب الگ کیا تو عبادت کی اہمیت بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گئی. لوگوں کی نظروں میں عبادت بھی لایانی کام بن گیا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر
اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم سے روکنا، کیونکہ یہی علوم ہیں جو مسجد میں دیے جاتے تھے اور آج بھی دیے جاتے ہیں. جیسے حرم میں، بیت اللہ میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی ادارہ موجود ہے جہاں پہ مستقل ان کے کردار کو سنوارنے کی کوشش کی جاتی. حتیٰ کہ مسجد نبوی میں جانے والے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ چاشت کے بعد وہاں پہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں کی جو مرشد خواتین ہیں وہ وہاں تجوید پڑھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پڑھاتی ہیں، اور دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے لوگ قرآن مجید کو اہل زبان سے سیکھتے ہیں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ. تو مسجد کی آباد کاری کے لیے سب سے بڑی چیز جس کی ضرورت ہے وہ علم ہے، اور مسجدیں ویران ہوئی جب علم اور عبادت کا رشتہ ختم ہو گیا. دوسری چیز جو مساجد کو ویران کرنے کے حوالے سے اہم ہے، مساجد کو گرا دینا. یعنی مسجدیں، دو چیزیں اس میں آتی ہیں. کسی سوسائٹی میں، کسی علاقے میں مساجد نہ بننے دینا. کیا آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں یہی طریقہ کار جاری ہے. 8 سال سے 10 سال سے جن علاقوں کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا، ہم جگہ دی، مساجد خود بنائیں گے، اجازت دے دیں، اجازت نہیں. مساجد بنانے کی اجازت نہیں ہے. جو معلوم کرنا چاہتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو گیا. نئی سوسائٹیز بنتی ہیں، ضرورت 10 مساجد کی ہے. جس علاقے میں، وہاں ایک مسجد کیا کرے گی، کیونکہ سوسائٹیز بہت بڑی بڑی بھی ہیں. نیچرلی جب اپنے گھر سے بہت فاصلے پر مسجد ہو تو 5 وقت کی حاضری مشکل ہو جاتی ہے. تو مساجد کو گرا دینے میں تو پہلے والی مسجد ختم ہوتی ہے، لیکن زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر کی اجازت نہ دینا، یہ بھی دراصل لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے کا اور عبادت سے دور رکھنے کا اور مساجد کی ویرانی کا سلسلہ ہے. پھر مساجد کی عمارتوں کو نقصان پہنچانا، پھر مساجد کو شرک سے پاک کرنے سے روکنا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے پیچھے کیا ہے، کیا واقعہ ہوا، کیا ایسا سلسلہ ہوا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روک دے اور اس کو ویران کرنے کے درپے ہو جائے. ہوا یوں کہ عیسائیوں نے شاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو عبادت کرنے سے روکا تھا اور اس کی تخریب کاری میں حصہ لیا تھا. مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا تھا. بیت اللہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا تھا. آپ جانتے ہیں جب ہجرت ہوئی تو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر سے کٹ گئے تھے نا، پھر انہیں واپس جانے نہیں دیا جاتا تھا. اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس علاقے کی تاریخ میں اس سے پہلا کوئی واقعہ نہیں ملتا. گزشتہ 4000 سال میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے نہیں روکا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو تعمیر کیا، اس گھر میں داخلے سے جس کو روکا گیا وہ انہی کی دعا کے نتیجے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مبعوث ہوئے. جیسے اقبال نے کہا، دعائے خلیل و نوید مسیحا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ان کی طرف سے دی جانے والی خوشخبری ہوں. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو جب عمرہ کرنے سے روکا گیا تھا تو اللہ کی مسجد سے روکا گیا تھا. اوفی نے اپنی تفسیر میں سیدنا ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے
کہ وہ نصارہ تھے جنہوں نے یہود کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور بخت نصر باہلی مجوسی کی مدد کی تھی جس نے بیت المقدس کو تاراج کیا تھا۔ ابن جریر طبری نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، تفسیر الرحمن کی روایت ہے۔ رب العزت نے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی انہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے دب جانا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مساجد میں جانا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کا یہ حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ آیت کے اس حصے میں مسلمانوں کے غلبے کی پیشین گوئی ہے کہ مشرک عنقریب مسجد حرام میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو جو لوگ مساجد کی ویرانی کے درپے ہوں ان کے بارے میں رب العزت کا فیصلہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکنے والوں میں اصحاب فیل بھی شامل ہیں، قریش بھی شامل ہیں۔ جب انہوں نے حدیبیہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، اور اس گروہ میں عیسائی اور اہل ظلم بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے پوری کوشش کی بیت المقدس کو ویران کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی یہ سزا دی کہ ان کو شرعی اور تقدیری طور پر مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روک دیا، سوائے اس کے کہ وہ ڈرتے ہوئے ذلت اور انکسار کے ساتھ داخل ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کے بندوں کو خوف زدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر خوف مسلط کر دیا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا، مگر تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مکہ فتح کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی، اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اصحاب فیل کا جو حشر ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وہ بھی تو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے نا۔ پھر اب دیکھیے کہ عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مسلط کر دیا، انہیں جلا وطن کر دیا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو ایسی صفات رکھتا ہے وہ اس سزا کا حصہ ضرور وصول کرے گا۔ یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں جن کے واقع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ یہ اس طرح واقع ہوئی جس طرح اس نے خبر دی تھی۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ مساجد کی تعمیر اور انہیں ظاہری اور معنوی طور پر آباد کرنے سے بڑھ کر ایمان والی کوئی بات نہیں۔ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر آباد کاری ایسا معاملہ ہے جس کے بغیر معنوی آباد کاری نہیں ہو سکتی؟ ظاہری آباد کاری سے مراد مسجد کی تعمیر ہے، مسجد کو درست رکھنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی، اس کے انتظامات کو بہتر بنانا۔ اور معنوی طور پر جہاں تک آباد کاری کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے وہ علم دیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اور وہاں پر عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیجولی بھی مجالس منعقد کی جائیں۔ رب العزت نے مساجد کی تعمیر کے حوالے سے فرمایا، بہت توجہ طلب آیت ہے، ارادے کرنے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ رب العزت نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یقیناً
اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ بتائیے مسجدوں کی، اللہ کے گھروں کی آباد کاری کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، محبت کتنی ہے دل میں، شوق کتنا ہے۔ کوئی اس بارے میں کچھ کہے یا نہ کہے، اس کے لیے آگے بڑھ کر اپنی سروسز کہاں تک پرووائڈ کرتے ہیں۔ جب سے علم اور عبادت کے رشتے کو توڑا گیا اس وقت سے مساجد الگ آباد ہوئیں اور دینی تعلیم کے ادارے الگ آباد ہو گئے۔ مساجد میں کیجولی کہیں کہیں تعلیم دی جاتی ہے اور دینی اداروں میں نماز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو وہ بنیاد توڑی ہے اس معاشرے کے لوگوں نے، اور یہ آج کی بات نہیں، کتنا طویل عرصہ ہو گیا مسجد اور مکتب کے رشتے کو الگ الگ ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے مسجد کا احترام کرنا ضروری ہے، ایسے ہی مکتب، تعلیمی ادارے جو اللہ تعالیٰ کے نام کی بلندی کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس کا احترام، اس کا انتظام و انصرام اور اس کے پاکیزگی کے لیے کی جانے والی کوششیں بھی ناگزیر ہیں، ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت کرنے والوں میں دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ سبھی شامل ہیں، لیکن پاکستانیوں کو بہت بڑی تعداد میں اس گھر کی صفائی کا اعزاز حاصل ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں سے محبت نصیب کرے اور ہمیں ان کی پاکیزگی، ان کی صفائی ستھرائی کا ذوق و شوق نصیب کرے۔ میں آپ کو اسی حوالے سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، جو آپ کا یہ ڈیسک ہے نا، یہ بڑا مقدس ہے، کیونکہ آپ اس پر اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھتے ہیں، آپ قرآن مجید کا علم اس پر حاصل کرتے ہیں۔ جس چیئر پہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ چیئر بڑی مقدس ہے، کیونکہ اس چیئر پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھنے والے طویل وقت بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کے رسول کی محبت، رسول اللہ کی احادیث کو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ آپ ہر روز اس بارے میں ضرور سوچا کریں، جہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھنی ہے، اس کو میں نے کتنا پاک صاف رکھنا ہے، اس میں کبھی کوئی لائن نہیں لگانی، کبھی کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جانی، اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اور یہ در و دیوار کتنے قیمتی ہیں، آپ تو سنتے ہیں، آپ انسان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیسے سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو رسول اللہ کی وہ حدیث یاد ہوگی جس میں آپ نے خوشخبری دی ہے علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے کے بارے میں۔ ہر کچی پکی عمارت جو اس کے راستے میں آئے گی وہ اس کے لیے گواہی دے گی۔ کچی پکی عمارتیں جو راستے میں آئیں گواہ بن جائیں، اور جہاں بیٹھ کر آپ قرآن سنیں، یہ ستون بھی گواہی دے گا، یہ پنکھا بھی، یہ چھت بھی، یہ در و دیوار، یہ سب آپ کے گواہ ہیں۔ حشر کے میدان میں کتنی زیادہ ضرورت ہوگی ان گواہیوں کی۔ یہ بتائیں گے ہاں اس نے اپنی زندگی کا اتنا وقت، یہ تھکتی تھی، یہ پریشان ہوتی تھی، اس کو نہیں سمجھ آتا تھا، اس کا دماغ شیطان اچکنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ آپ کے لیے بیٹھتی تھی، اس نے آپ کے لیے وقت لگایا، اس نے آپ کے کلام کے لفظ لفظ کو سیکھا۔ ہم اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، یہ روشنیاں، یہ لائٹس بھی گواہی دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ اسکرین جس کو آپ دیکھتے ہیں
آپ کی نظریں گواہ بنیں گی تو یہ اسکرین بھی گواہ بنے گی، یہ فرش بھی گواہ بن جائے گا کہ مجھ پر چل کر آنے والوں نے اپنے رب سے محبت کرنی کیسے سیکھی تھی، اس کی کتاب کا علم کیسے حاصل کیا تھا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں آتے ہیں، باہر سے ہی وہ اینٹیں اور وہ جو باہر کا حصہ ہے، وہ سٹیپس جن پر آپ چڑھتے ہیں، گیٹ جب آپ کھولتے ہیں، اس کا کنڈا بھی گواہی دے گا کتنی بار اس کا ہاتھ لگا تھا۔ جب آپ اس صحن سے چل کے آتے ہیں، وہ صحن بھی گواہی دے گا، اور وہ کلاس رومز جہاں آپ بیٹھتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز آپ جب باہر دیکھتے ہیں۔ ہم نے کوشش تو کی ہے کہ آپ کو فطری مناظر کچھ نہ کچھ دیکھنے کے لیے ملیں، خوبصورتیاں لانے کی جو کوشش کی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں آپ کا دل جو اللہ تعالیٰ سے لگ رہا ہے وہ دل خوش ہو جائے، آپ کا دل کھل جائے، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ ہم نے کوشش کی ہے، بیٹا آپ مل کے کوشش کرنی ہے، آپٹ کر لیں جگہوں کو اور آگے بڑھ کے ان کو صاف ستھرا رکھنا، اس کے پتے پتے سے، اس کی اینٹ اینٹ سے، اس کی ہر چیز سے محبت کریں، آپ کے لیے گواہ بنے گی انشاءاللہ۔ اس کے واش رومز بھی جہاں لوگ جا کے وضو کرتے ہیں، جہاں لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، جہاں لوگ پاک ہونے کے لیے جاتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے، اس کی ایک ایک جگہ کی صفائی ستھرائی ویسے نہیں جیسے اپنے گھروں کی کرتے ہیں، ایکسیلنس لائیں اور دل کی محبت کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی پاکیزگی میں اپنا رول پلے کریں۔ اس لیے کہ بظاہر یہ چیزیں بے جان ہیں، لیکن ان کی صفائی اور ان کی گندگی بولتی ہے، اور کل حشر کے میدان میں ان کی گواہی ہمیں چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے نا بیٹا، یہ پینسل بھی گواہی دے گی انشاءاللہ۔ آپ کا بیگ بھی گواہی دے گا، آپ نے بیگ کو سائڈ پہ ہینگ کیا ڈیسک کے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی گواہی بن جائے گی۔ آپ کی پانی کی بوٹل بھی گواہ بن جائے گی کہ کس طرح سے قرآن پڑھنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے مجھے استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر آپ کا پورا وجود اپنے لیے گواہ تیار کر لیں اور ان سے محبت کر لیں۔ اللہ کے گھروں کی محبت انسان کو اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، جنت تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو بے اعتنائی سے نہیں دیکھنا، بے اعتنائی نہیں برتنی، یہاں چلتے ہوئے، یہاں بیٹھتے ہوئے، یہاں بات چیت کرتے ہوئے، ہر وقت ان کی طرف نظر ڈالنی ہے محبت سے۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا تو اس کو کیسے سنوارتی ہے؟ اخلاقی طور پر بھی کم مائیں سنوارتی ہیں، لیکن سنوارنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس کی صفائی ستھرائی، بچے کا لباس، بچے کا کھانا پینا کتنا دھیان رکھتی ہے نا ماں۔ اور آپ دیکھیں کچھ لوگ تھے جنہوں نے محنت کی، جن کی محنت کی وجہ سے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ کی باری لگ گئی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے آنے والوں کے لیے انشاءاللہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محبت سکھانی ہے، ان کو اس کی تعلیم دینی ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے اس دھرتی پر، زمین پر اس سے افضل کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے 2000 میں پہلی انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ میں اس میں اپنا پارٹ پلے کر سکوں۔ ہمارے وائس چانسلر نے اس وقت کہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگ اس کانفرنس کو کر سکو، پوری دنیا سے جب ڈیلیگیٹس آتے ہیں ان کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، اور جس وقت آپ پاکستان سے بھی اسکالرس کو بلائیں گے، اتنی بڑی تعداد آئے گی، اتنے دن رہنا ہے، تو یونیورسٹی کے پاس تو فنڈز نہیں ہیں۔ تو
تو میں نے انہیں کہا تھا کہ فنڈز اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے ختم ہو گئے، تو ہمیں فنڈ نہیں چاہیے، اس کے لیے تو دل کی محبت چاہیے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس کی ذمہ داری نہ لیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، تو ہم اس کو خود مینج کر لیں گے۔ اور ایسے بہت سارے افراد ہیں جو اس بارے میں دل کی محبت کے ساتھ آگے بڑھ کے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ پھر جب ہم نے وہ سیرت کانفرنس منعقد کی تو پہلا ڈنر تھا، تمام ڈیلیگیٹس تھے، اور اس ڈنر پہ جو سیرت چیئر پہ پروفیسر تھے انہوں نے یہ کہا، سٹی کے سارے ایسے لوگ آئے ہوئے تھے جو مل اونرز تھے، بزنس مین تھے اور اسکالرز بھی تھے، سب موجود تھے، تو انہوں نے ایک ایک کا نام لے کے کہا کہ آپ کی جو فیکٹری ہے، آپ جو فلاں بزنس کرتے ہو، آپ جو فلاں بزنس کرتے ہو، کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول کی باتیں، ان کی احادیث، ان کی سیرت پہنچانے سے زیادہ افضل ہے؟ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ کسی کا سیڈ کا بزنس تھا تو انہوں نے کہا، بیج بیچ کے سمجھتے ہو کہ تم نے رسول اللہ کی بات پہنچانے سے زیادہ افضل کام کر لیا؟ تمہاری زندگی تو بیجوں میں ہی لگ گئی، اور جس نے اصل بیج ڈالا تھا، ایمان کا بیج، اس کے بارے میں تم نے اپنی زندگی کا کوئی وقت نہیں لگایا۔ ریلی وہ اتنی ایمان افروز مجلس تھی جس میں پوری طرح ریئلائز کروایا گیا کہ سب سے بڑا کام کون سا ہے۔ سب سے بڑا کام وہ ہے، عظیم کام، جو اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں سے لیا۔ کون رسولوں والا کام کرنا چاہے گا؟ کون نبیوں والا کام کرنا چاہے گا؟ تو آپ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 افضل نبیوں کو حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو بنانے والے بھی تھے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بھی کردار ادا کرنے والے تھے۔ الحمدللہ ہم نے نبیوں کے پیچھے نبیوں جیسے کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب سے عظیم کام ہے۔ دنیا میں کوئی مرد، کوئی عورت جس کی جی چاہے نوکری کر لے، جاب کر لے، اللہ بادشاہ کی نوکری کر لیں، اللہ بادشاہ کی جاب کر لیں، وہ سب سے عظیم ہے، عظیم ترین ہے۔ اس کی بندی، اس کی لونڈی، اس کا غلام بننے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس نے سارے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو جا کے یہ پیغام دیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے غلام بن جاؤ۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا غلام بنا لے، یا اللہ تو ہمیں بندگی کے غلامی کے طریقے سکھا دے۔ ہاں یہ مسجدیں ہیں جو اسی مقصد کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں کہ وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی غلامی سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سیکھ لیں۔ 5 بار دن میں کال دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسلمانوں نے دنیا میں کہاں کہاں مساجد بنائی۔ ایک اسائنمنٹ دینا چاہتی ہوں آپ کو، مسجد سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا؟ مسجد کی تصاویر آپ نیٹ سے سرچ کرنا چاہیں، کتنی خوبصورت تصاویر۔ مسجد کی پینٹنگ ان ہاتھوں سے جو دل کے سچے جذبوں کے عکاس بنتے ہیں، کتنی پینٹنگز بنائی گئی۔ مساجد کی تصاویر کلیکٹ کر لیں، اس کی پینٹنگز کلیکٹ کر لیں، پروجیکٹ ہے آپ کا۔ جو چاہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تصویر کی ایڈیشن کروں گی تو اس کو زیادہ بڑی جستجو لگ جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ سوچیں، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھوں
کسی مسجد کی اتنی خوبصورت تصویر ہو کہ ہم اسے اس ہال میں آویزاں کر دیں یا کہیں راستوں میں آویزاں کر دیں. مسجدیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں. ہمیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی اسائنمنٹ دینا چاہتی ہوں، اگر دل کے اندر محبت ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر کی، تو آپ اپنے خوابوں کا گھر پینسل سے چاہے ڈرا کر لیں، چاہے لفظوں میں تحریر کر دیں، مل کے اللہ تعالیٰ کا کیسا گھر بنانا چاہیے، کیسا گھر ہم بنائیں جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کے وہاں تعلیم بھی حاصل کریں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں اور لوگوں کا دل اپنے رب سے جڑ جائے. ضرور اس اسائنمنٹ کو کیجیے گا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اپنی محبت کا، اپنے رسول کی محبت کا، اس قرآن کی اور مساجد کی محبت کا بیج بو دیں، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو بہت زیادہ بڑھا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے گھروں کی تعمیر اور اس کی آباد کاری کی خدمت لے لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بلند کرنے کا اور ان کی عزت کا بھی حکم دیا ہے. رب العزت نے فرمایا فی بیوت اذین اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس کی روشنی پانے والے. کس کی روشنی؟ اللہ تعالیٰ کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ تعالیٰ کی روشنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روشنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خبر ہے. علم، العلم نور. علم کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کے بارے میں، اس کی کتاب، اس کے رسول کی سنت کے بارے میں جان پاتے ہیں. یہ روشنی جو رب کی روشنی ہے دلوں کے اندر اسی طرح سے آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اس مقصد کے لیے کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے، کہیں کوئی ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالی کی رسوائی مقدر بننے والی ہو، تو اللہ تعالی ہمیں اس رسوائی سے بچا لے. اب اس آیت میں دیکھیے گا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. رسوائی کون ہے جو پسند کرتا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری دعا سکھائی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کرنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دینا. مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 4 ہے، پیج 181. حدیث ہے اور دعا ہے. دعائی الفاظ آپ دہرائیں گے، اللہم احسن عاقبتنا، اللہم احسن عاقبتنا، اللہم احسن عاقبتنا. 5 دفعہ دہرائیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. اللہم
وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ 5 دفعہ دہرائیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یہ دعا آپ نے اپنی امی کو سکھانی ہے، اپنی بہن کو بھی اور اپنے بابا کو بھی، انشاءاللہ بھائیوں کو بھی. تو یہ دعا ضرور سکھائیں تاکہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کاموں کے اچھے انجام تک پہنچیں، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات پائیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دلجوئی فرمائی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. صحابہ کرام کہاں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی؟ مدینہ میں. ان کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر سے حرم سے دور کر دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب، غم نہ کرو، تمہارا رب تمام جہانوں کا مالک ہے. کوئی جگہ کوئی مقام ایسا نہیں جس کا کوئی اور مالک بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکہ کی سرزمین سے جب نکالا گیا، مسجد حرام سے، نماز پڑھنے کی جگہ سے ہٹا دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بڑا غم تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں دلاسا دیا ہے کہ دیکھو مشرق اور مغرب تو اللہ تعالیٰ کے ہیں. جانتے ہیں مدینہ آنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ بیت اللہ تو چھوٹا تھا، مکہ تو چھوٹا تھا، پھر مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی بھی چھوٹ گئی. کیا دل پہ بیتتی ہوگی اہل اسلام کے جب وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے. وہ اس علاقے میں پیدا ہوئے پلے بڑے، انہوں نے بچپن سے اس کی محبت سیکھی تھی. وہ جب مسلمان نہیں تھے تب بھی اس گھر کا احترام کرتے تھے. وہ اس سرزمین پر رہنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. وہ اس حرم میں آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. پھر جب وہ مسلمان ہوئے، پھر جب انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ستایا گیا، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس علاقے سے نکال دیے گئے، پھر ان کا قبلہ بھی چھن گیا. دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آسمان کی طرف لگی رہتی تھی، کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور ہم بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں. رب العزت نے انہی لوگوں کو جنہوں نے 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی،
انہی لوگوں کو تسلی دی ہے کہ قبلہ بدل جائے گا اور ورلڈ لیڈرز بھی بدل جائیں گے. تحویل قبلہ کا حکم اس کے بعد آ گیا اور بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا. ابتدا میں یہودی بڑے خوش تھے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء کی سنت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھی، مگر آپ کی خواہش تھی کہ خلیل اللہ ہی کی مسجد قبلہ بنا دی جائے. اسی وجہ سے آپ آسمان کی طرف رخ کر کے دعائیں کیا کرتے تھے. آخر کار وہ خوشی کی گھڑی آ گئی جس میں تحویل قبلہ کا حکم اترا. اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا، کیسا دین ہے، ایک بات پر جمتا ہی نہیں ہے. اس پر یہ آیت اتری، رب العزت نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. تم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یعنی وہیں سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشی نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرق و مغرب کا ذکر خاص طور پر کیا ہے کہ یہ دونوں عظیم مقام ہیں جہاں سے روشنی طلوع اور غروب ہوتی ہے، کہ جو رب مشرق و مغرب کا مالک ہے وہی ساری سمتوں کا مالک ہے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ مشرق یا مغرب جس طرف تم منہ کرو اللہ تعالیٰ کا قبلہ اسی طرف ہے. تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کی فرضیت سے پہلے نازل فرمایا. ابن جریر فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت سفر میں سواری پر نفل نماز، شمشیر زنی یا شدت خوف کی حالت میں فرض نماز مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے ادا کرنے کی اجازت کے متعلق نازل ہوئی ہے. یہ تفسیر طبری کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. دوران سفر میں آپ اپنی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ابن عمر فرماتے ہیں اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جدھر بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. مسلم کی روایت 1612 نمبر پر ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ سخت تاریکی اور بادلوں کی وجہ سے جس کے لیے قبلے کا رخ مشتبہ ہو گیا اور وہ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. یہ روایت تفسیر طبری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص سمت کا تعین عبادت کی تنظیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی خاص رخ میں، آپ جہاں بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس جانب رخ پھیرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ثبوت ملتا ہے مگر جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کا چہرہ مخلوق کے چہروں کے مشابہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا، ہم اس کے چہرے کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر کوئی اس کی وضاحت چاہے تو نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وضاحت ہے نہ رسول اللہ کی احادیث میں، تو ٹامک ٹوئیاں مارنے کے سوا کوئی کیا کر سکتا ہے. قیاس آرائیاں کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا ہے. اس نے اپنے علم و فضل کی وسعت سے اپنے احکامات میں وسعت رکھی ہے. واسع، اللہ تعالیٰ واسع ہے، وہ اپنے وسیع فضل سے ہم سے ہماری اطاعت کو قبول کرتا ہے. ابن جریر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جود و کرم اور انعام و اکرام کے اعتبار سے اپنی ساری مخلوق کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ اپنی مخلوقات، ان کی ضروریات، ان کی نیتوں اور ان کے حالات کو جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہوئے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ،
تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، تو انسان پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اسے یہ یقین نصیب ہوتا ہے وہ میری سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، میری دعائیں قبول کرتا ہے. الحمدللہ. ہم مسجد کی تعمیر کے حوالے سے اور مسجد کو ویران کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے. مسجد کی تعمیر کرنے والے افراد مسجد کی آباد کاری کے لیے کوششیں کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسے مناظر کیسے لوگوں کے لیے دل سے دعا کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں. ہمیں میں سے کوئی ایسا ہو جس نے تعلیم حاصل کی، میڈیکل ایجوکیشن، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کی قرآن کا علم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت دیکھنا چاہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں. ابھی میرے پیچھے جب پورے اس ایریا کی نیٹ کرنے کے لیے کوشش ہو رہی تھی تو میں کنٹینیوسلی دل سے دعائیں کر رہی تھی. آپ میں سے کون ہے جو کسی کو صلہ دے سکتا ہو؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو صلہ دے سکے. اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی چیز ہے نا، جو انسان سے کیسے کیسے کام کرواتی ہے. ہاں، اسی سے انسان کا مزاج درست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ کی محبت سیکھنی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے کوئی نذرانہ پیش کریں. سب سے بڑا نذرانہ دل کی محبت ہے. دل کی محبت سے اس کے گھر سے محبت کرنی سیکھیں. اس کے کلام سے محبت یقیناً دلوں میں اتر رہی ہوگی، لیکن جہاں آپ کلام سیکھتے ہیں اس جگہ سے محبت، جو آپ کو سکھاتے ہیں، جو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ ماحول اب آپ نے بنانا ہے. آپ نے ان محبتوں کو بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 116 ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہرانے والوں کی تردید کی گئی. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود و نصارہ اور مشرکوں کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. یہود و نصارہ عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور مشرکین عرب مکہ والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. برائی میں سب برابر تھے. ظلم ہے نا شرک کرنا. رب العزت کا فرمان ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے. وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا. اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے عقیدے کی تردید کی ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. یعنی تم جو کہو، جو اس کے نام لگانا چاہو، جس کو اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی بنانا چاہو، حقائق نہیں بدلیں گے. وہ ایسے تمام نقائص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک،
ہر کمال اس کی ذات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نسبت سے پاک ہے. کوئی چیز کسی پہلو سے بھی اس کی ذات یا صفات یا حقوق میں شریک نہیں. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے. سب اس کی ملکیت میں اور اس کے غلام ہیں. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے. وہ اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے. اس نے اپنی مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے. جب وہ بے نیاز ہے تو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو بوڑھا ہو جائے، جس کے اعضاء جواب دینے لگے تو بڑھاپے میں اس کو اولاد سنبھال لے. جب اس کی قوت زوال پذیر ہو جائے تو اولاد آگے بڑھ کے اسے سنبھال لے. حقیقت یہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی جسم کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور مخلوق ساری کی ساری مخلوق مملوک ہے، غلام ہے. ایسا ہونے کے باوجود کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا فرمان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے. سورہ اخلاص کی آیات ہیں جو ہم نے دیکھی. کوئی اس جیسا نہیں. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لینا. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق ایک حیثیت میں ہے. ساری مخلوق اللہ کی اطاعت گزار ہے، خالق کی تدبیر کے تحت ہے. رب العزت کا فرمان ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور صبح و شام ان کے سائے بھی. یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 15 ہے. یہ قنوت عام ہے، جبکہ قنوت خاص سے مراد اطاعت اور عبودیت ہے. دل کی رغبت کے ساتھ اطاعت کرنا قنوت کہلاتا ہے. سیدنا ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا. اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا. اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے. میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں. صحیح بخاری کی 4482 نمبر روایت ہے. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا. ان کی گستاخیوں پر تحمل سے کام لیا. پاک ہے وہ ذات جس میں اہل شرک اور اہل ظلم نے نقص تلاش کرنے کی کوشش کی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے. صحیح بخاری کی 7378 نمبر روایت ہے. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ بنانے کی دوسری دلیل دی ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. یعنی جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے
اس کا کن کہنا کام کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، پھر اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو نمونے کے بغیر بہترین اور مضبوط ترین بنایا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ ہر ایجاد کرنے والا اس کائنات میں اپنی ایجاد کے لیے وہ ساری چیزیں پاتا ہے۔ میٹیریلز تو اس کائنات سے ہی ملتے ہیں نا، اور نمونے بھی موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جہاز کو دیکھیے، جہاز پرندوں سے مشابہ نہیں ہے۔ آپ انجیکشن کو دیکھیں، مچھر سے مشابہ نہیں ہے، مچھر بھی تو ایسے ہی ٹیکا لگاتا ہے۔ آپ اگر بحری آبدوز کو دیکھیں، مختلف چیزوں کو دیکھیں، آپ نیٹ سے سرچ کریں گے نا تو آپ کو یہ نشانیاں ملیں گی، کیسے انسانوں نے جو چیز ایجاد کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ڈیزائن کائنات میں موجود تھا، پہلے سے نمونہ موجود تھا۔ ہاں وہ واحد ہے، بدیع السماوات والارض، اس نے کسی نمونے کے بغیر آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو مضبوط ترین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے رب ہونے سے، جبکہ وہ پہلی بار نہیں تھے، اپنے بدیع ہونے کا شعور دلایا ہے کہ موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ ہیں، اور پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر کسی پہلی مثال کے نئے سرے سے بنایا ہے، جیسے مسیح علیہ السلام کو کن کہہ کر پیدا کر دیا، وجود دے دیا، وہ وجود میں آ گئے، اسی طرح سے آسمان اور زمین بھی وجود میں آئے تھے۔ رب العزت نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 101 میں فرمایا، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین کا موجد وہی ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کائنات کی ہر چیز اطاعت گزار ہے، کسی کو انکار کی جرات ہی نہیں ہے، کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ مشرک اللہ تعالیٰ سے مطالبات کرتے تھے۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ آپ کے پاس علم ہے، آ رہا ہے نا، الحمدللہ۔ علم کے بغیر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے عرب کے مشرکوں نے مطالبہ کیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر لے, ہمیں نشانی دکھا دے تاکہ ہم ایمان لے آئیں, ہم مسلمان ہو جائیں. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رافع بن حریملہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ وہ ہم سے کلام کرے, حتیٰ کہ ہم اس کے کلام کو سن لیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. پھر فرمایا او تأتینا آیا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. وہ اپنی ناقص عقل اور ناقص رائے سے رسولوں کے سامنے مطالبات رکھتے تھے. اور مطالبہ کیا تھا؟ کوئی نشانی آئے, کوئی معجزہ آئے. مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں. سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے, اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا, یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا, یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا. اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو. یہ سورہ الفرقان کی آیات ہیں 7 اور 8. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے. مجاہد رحمہ اللہ نے کہا وہ یہودی تھے. یہ جامع البیان کی روایت ہے. یہودیوں کی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی عادت رہی ہے, وہ ہدایت کے لیے نہیں بحث برائے بحث کے لیے مطالبات کرتے تھے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے مطالبات کی حد ہی کر دی. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 ہے. اور اسی طرح انہوں نے کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا کس قدر سرکش قوم تھی. اللہ تعالیٰ کو پہچانتی نہیں تھی, وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہیں رکھتے تھے. رب العزت نے ان کے مطالبات اور آج کے دور کے یہودیوں کے مطالبات کے بارے میں کہا تشابہت قلوبہم, ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے. یعنی مشرکین عرب اور ان سے پہلے کفر, عناد اور سرکشی کا مظاہرہ کرنے والوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون. اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں. اس سے مراد یہ کہ ان کے اگلے پچھلوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یہ سورہ زاریات کی آیات ہیں 52 اور 53. تو اگلے پچھلے لوگ سرکشی کی وجہ سے حق کی دعوت دینے والوں کے سامنے کیے گئے مطالبات رکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نشانیاں صاف صاف نمایاں کر دی ہیں لیکن وہ فائدہ انہی کو دیتی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. یقین کی روشنی میں ہی آیات پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے, ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نشانیاں
کسی کے اندر یقین پیدا نہیں کر سکتی، معجزات یقین نہیں پیدا کرتے، جبکہ نشانیوں کو یقین کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے، یقین کے بغیر نہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں اور کانوں پر کفر کی وجہ سے مہر لگا دی گئی ہے وہ ایمان لانے والے نہیں۔ رب العزت نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یہ سورہ یونس کی آیات ہے 96 اور 97۔ آیت نمبر 119 ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یقیناً ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، یعنی بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ سیدنا ابن عباس نے کہا حق سے مراد قرآن ہے، ابن کیسان نے کہا اسلام، اور تیسرے معنی سچ کے ہیں، زاد المسیر کی روایت ہے۔ اس میں گواہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور حق ہیں، اور حق سے مراد دین اسلام ہے جو قرآن و سنت کا نام ہے۔ وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ بشیر سے مراد ہے جنت کی خوشخبری سنانے والا، اور نذیر سے مراد ہے جہنم کا خوف دلانے والا۔ ابن عباس نے کہا جنت کی خوشخبری دینے والے اور آگ سے ڈرانے والے، مومنوں کو ثواب کی خوشخبری دینے والے اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ بشیرہ یعنی آپ اس شخص کو دنیا اور آخرت کی سعادت کی خوشخبری سنانے والے ہیں جس نے آپ کی اطاعت کی، جس نے آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کی۔ وَنَذِيرًا، اور اس شخص کو دنیاوی اور اخروی بدبختی اور ہلاکت سے ڈرانے والے ہیں جس نے آپ کی نافرمانی کی۔ یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ صحیح بخاری کی روایت ہم اس حوالے سے دیکھیں گے 4838 نمبر پر۔ سیدنا عبداللہ ابن عامر ابن عاص نے بیان کیا کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 45، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کریم کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی فرمایا تھا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عربی قوم کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ بس اسی کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اگر لوگ ہدایت قبول نہ کرنے کے نتیجے میں دوزخ پہنچ جاتے ہیں تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ رب العزت کا فرمان ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو بلا شبہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 40 ہے۔
بڑی اہم آیت ہے آیت نمبر 120 وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، کیونکہ وہ اپنے دین کو حق سمجھتے ہیں، اس لیے آپ انہیں خوش کرنا چھوڑ دیں، آپ ان کی خوشی کی خاطر اپنے طریقے کو نہ چھوڑیں، اپنے طریقے کو ان کے مطابق نہ بنائیں، لیکن اللہ کی خوشی کے لیے انہیں حق کی دعوت دیتے رہیں۔ یہ ایک دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ہدایت نہیں ہے، ہوائے نفس ہے، نفس کی خواہشات ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی خواہشات کی طرف بلاتے ہیں، اور اس میں امت کے لیے شدید وعید ہے کہ اگر قرآن و سنت کا علم آنے کے بعد یہود و نصارہ کا راستہ ان کا طریقہ اپنائیں گے تو اللہ کے عذاب سے اس امت کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے راضی کیوں نہیں ہو سکتے؟ حسد کرتے ہیں، انسان جس سے حسد کرتا ہے نا اس سے آخر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی واحد صورت ہے جس میں یہودی اور عیسائی راضی ہو سکتے ہیں؟ صرف ایک قیمت ہے کہ مسلمان ان جیسے ہو جائے، ان کی ملت کی پیروی کریں۔ ایک اور سوال دیکھیں گے، کیا آج کے دور میں یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی ہاں، کہیں دین کا نیا ایڈیشن نکال کر، کہیں ان کی پالیسیز کے مطابق چل کے۔ کون نہیں جانتا کہ ہم معیشت میں کس کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ ہم ایجوکیشن میں کس کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ ہم سیاحت میں بھی ان کی پالیسی پہ عمل پیرا، یعنی جس بھی فیلڈ میں لے لیں پالیسی پیچھے انہی کی ہے۔ یہاں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کیا مراد ہے۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مراد صحیح، سچا اور سیدھا دین ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ تو یہاں ہدایت سے وہ انذار اور وہ انذار حجت مراد ہے جو آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سکھایا گیا تھا، جس سے وہ گمراہ فرقوں کا جواب دیتے تھے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، اس میں علمی اور دینی غلبہ بھی شامل، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے۔ بخاری کی 7311 نمبر روایت۔ هو الہدی، وہی دین ہے جس پر آپ چل رہے ہو، جس پر یہود و نصارہ چل رہے ہیں، وہ خواہشات کا دین ہے، اس لیے رب العزت نے ان کی خواہشات کو اختیار کرنے سے روکا ہے۔ اہل کتاب کو خواہشات کی پیروی کرنے پر وعید سنائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو بھی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
मालक मिन अल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और यकीनन अगर उस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह ताला से बचाने में ना आपका कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार। दोस्त नफा पहुंचाते हैं और मदद करते हैं, और मदद सजा से बचाने की सूरत में होती है। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है और इसमें आपकी उम्मत भी दाखिल है। कोई भी आदमी अगर किसी इंसान की मर्जी या राय को मुकद्दम करने के लिए कुरान और रसूलुल्लाह की सुन्नत को नजरअंदाज कर देता है, वो इस आयत के ज़मन में आएगा और इस आयत में मौजूद तहदीद व वईद भी उसको शामिल होगी। आयत नंबर 121 है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। जिन लोगों को हमने किताब दी वो उसे पढ़ते हैं जैसा कि उसे पढ़ने का हक है, वही लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफ्र करता है तो वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। यहां बात है हक्क तिलावतिही। सवाल ये पैदा होता है हक्क तिलावत से क्या मुराद है और कौन लोग हैं जो तिलावत का हक अदा करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, इससे मुराद अहले किताब के नेक लोग हैं। यतलूनहु हक्क तिलावतिही, वो इसे पढ़ते हैं जैसा कि इसे पढ़ने का हक है। वो कुरान की पैरवी करते हैं जैसा कि पैरवी करने का हक है। यहाँ तिलावत से मुराद इत्तिबा है। वो अल्लाह ताला के हलाल ठहराए हुए उमूर को हलाल और उसके हराम ठहराए हुए उमूर को हराम समझते हैं, उसके मुहकम अहकामात पर अमल पैरा होते हैं, मुतशाबिहात पर ईमान लाते हैं। अहले किताब में से यही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की नेमत को पहचाना और उसके शुक्र गुजार हैं। सईदना हुज़ैफा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह का जब आयत रहमत से गुजर होता तो अल्लाह ताला से रहमत का सवाल करते, जब आयत अजाब की तिलावत करते तो अल्लाह ताला के अजाब से पनाह मांगते थे। मुस्लिम की 1814 नंबर रिवायत। सईद उमर ने फरमाया इनसे मुराद वो लोग हैं जब तिलावत करते हुए किसी आयत रहमत के पास से गुजरते हैं तो रहमत का सवाल करते हैं, जब आयत अजाब के पास से गुजरते हैं तो अजाब से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। तफसीर तबरी की रिवायत है। तिलावत के हवाले से हम देखते हैं तला यतलू तिलवन और तला यतलू तिलावतन, ये यानी एक ही रूट से और यानी एक ही काम के लिए दो रूट जो है वो यूज होते हैं। जब तला यतलू तिलवन से आता है तो इसका मतलब यह है कि इत्तिबा करना, पीछे चलना, और तला यतलू तिलावतन से मुराद तिलावत करना। तो तिलावत के मानी पैरवी के भी आते हैं। तिलावत का हक कब अदा होता है? जब उसकी पैरवी का हक अदा किया जाए। हकीकत यह है ये कुरान है जिसकी पैरवी जन्नत के बागों में ले जाएगी। आप में से कौन जन्नत के बागों में जाना चाहता है? और अभी इसी तरह से जाना पड़े, देखें इंसान थका हारा हो तो बाग में जाके ज्यादा अच्छा नहीं फील होता। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मौत की फिक्र लाहक हो जाती है कि अभी तो इस पोजीशन में नहीं है। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है रसूलुल्लाह ने फरमाया रश्क तो बस दो ही आदमियों पर होना चाहिए, एक उस पर जिससे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया और वो रात दिन उसकी तिलावत करता रहता है कि उसका पड़ोसी सुनकर कह उठे काश मुझे भी इस जैसा इल्म कुरान होता और मैं भी उसी की तरह अमल करता। और वो दूसरा जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो उसे हक के लिए लुटा रहा है, उसको देखकर दूसरा शख्स कह उठता है काश मेरे पास भी इस जितना माल होता और मैं भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करता। ये बुखारी की 5026 नंबर रिवायत। उलाइका युमिनून बिही, वही लोग इस पर ईमान रखते हैं जो तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, रसूलों के दरमियान फर्क नहीं करते, जो अल्लाह की किताब को गौर व फिक्र से पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं
جو اہل کتاب پہلی کتابوں کو پڑھتے اس پر عمل کرتے ہیں ان کا قرآن حکیم پر بھی ایمان ہے۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں 107 اور 108۔ تو قرآن مجید سے یوں ہی نہیں گزر جاتے بیگانوں کی طرح، رحمت کی آیات آئیں تو اللہ کی رحمت مانگیں، عذاب کی آیات آئیں اللہ کی پناہ مانگیں، اور اللہ کے وعدوں کی بات آئے تو اس پر اظہار کریں کہ ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین انسان کو اعلیٰ درجات تک لے جاتا ہے، کیونکہ وعدوں کے یقین کے ساتھ انسان بہترین عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، یعنی جو اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی میری بات سنے، یعنی جس شریعت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ مسلم کی 386 نمبر روایت۔